اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی سوچ اور فکر میں غابات میں چلے گئے، جنگلات میں چلے گئے، سوچ رہے ہیں کہ وہ کون سا درخت ہو سکتا ہے، جبکہ دیکھا جائے تو ریگستان میں کوئی اکا دکا ہی درخت ہوتے ہیں، کھجور کا درخت ہوگا یا پھر وہ جو کانٹے والا ہوتا ہے جس کو کیکٹس بولتے ہیں وہ ہو سکتا ہے۔ صحابہ سوچتے رہے، سوچ کر انہوں نے جواب نہیں دیا۔ پھر ان کو بتایا گیا کہ مومن کی مثال اس درخت کی سی ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، وہ کھجور کا درخت ہے۔ کھجور کے درخت کے اوپر اگر آپ غور کریں تو اس کی جو جڑیں ہیں نا وہ بہت مضبوط ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں فرمایا اصلها ثابت، کہ اس کی جو جڑ ہے وہ بہت مضبوط ہے اور بالکل ثابت ہے کہ اگر ہوائیں اور تیز جھکڑ بھی آئے نا، ہریکین وغیرہ، تو اس کو ہلاتی نہیں ہے۔ تو یہ جو جڑ ہے اس کی، یہ اصل میں اس کا عقیدہ ہے ایک مومن کا، جو بہت مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شے اس کو ہلا نہ سکے۔ یہ تو منافقین ہوتے ہیں جو کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے، لیکن ایک مومن جو ہے وہ ثابت قدم ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی جو برانچز ہیں وہ آسمان میں ہیں، یعنی کہ ایک مومن جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے۔ نمایاں کو کیا بولیں گے انگلش میں؟ پرومیننٹ ہوتا ہے، پرومیننٹ ہوتا ہے، نظر آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ علم والا ہے، اس کا علم کے ساتھ تعلق ہے، علماء کے ساتھ تعلق ہے، تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ اہل حق ہے، اور حق جو ہے وہ ہمیشہ اوپر ہی ہوتا ہے، باطل ہمیشہ نیچے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بات اس درخت پر غور کرنے سے یہ پتہ چلتی ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے۔ پتے اصل میں کیا ہیں؟ اس کے اعمال ہیں۔ ایک مومن کے اعمال اس کے پتوں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ انسان ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا عمل کر دے کہ اس کے اعمال ضائع ہو جائیں، جھڑ جائیں۔ ہم نے سورہ حجرات میں پڑھا تھا اور سمجھا تھا کہ جو نبی کی آوازوں سے اپنی آواز کو بڑھا لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر شرک کر لیں تو اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ لیکن مومن جو ہے وہ کوئی ایسا عمل نہیں کرتا کہ اس کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اور خالی یہ گناہ نہیں، اور بھی ایسے گناہ ہیں بڑے بڑے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا کہ ایک شخص نے ایک لین دین کیا ہے، ایک بزنس ٹرانزیکشن کی ہے، اس میں سود پایا جاتا ہے۔ وہ فقیہہ تھیں، عالمہ تھیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر تو یہ عمل کیا ہے جو سود کا لین دین کیا ہے تو انہوں نے اس جہاد کو برباد کر دیا جو اللہ کے رسول کے ساتھ کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ کچھ ایسے گناہ بھی ہیں جو اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ایک آخری بات اس درخت پر غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے، کھجور کا درخت، کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی کھجور جو ہے وہ کڑوی نکل آئی ہو؟ نہیں سنا ہوگا۔ ہاں، سیب کے بارے میں آپ سن لیں گے یا اورنج کے بارے میں آپ سن لیں گے، یار یہ تو بڑا عجیب سا اس کا ٹیسٹ ہے، لیکن کھجور کے بارے میں آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ وہ کڑوی نکل آئی ہو یا نمکین نکل آئی ہو۔ کبھی سنا ہے؟ ہمیشہ میٹھی نکلتی ہے نا۔ تو مومن کی مثال بھی یہ ہے کہ وہ بڑا میٹھا ہوتا ہے، اس کی باتیں بھی میٹھی ہوتی ہیں، اس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی سویٹنس پر استوار ہوتے ہیں۔